بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام سعیدہ صوبیہ ہے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے ٹورڈز اے ہیلدیئر رمضان۔ اور سب سے پہلے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور اس پہ جتنا بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ایز اے امہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے نیوٹریشنز کو ایز اے گرانٹیڈ لیتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم بالکل غور و فکر نہیں کرتے۔ جیسا کہ اب رمضان کا مہینہ ہے، ہم اپنی اسپرچولیٹی کو لے کے اس پہ فوکس رکھتے ہیں، نمازوں کے لیے، قرآن کے لیے، لیکن اپنی خوراک کے لیے ہم بالکل بھی فوکس نہیں ہیں، نہ اس پہ غور کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور سنت کے ذریعے بہت جگہ پہ اپنے حلال اور طیب رزق کو مینشن کیا ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو سنت میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو خوراک تھی اس کے اوپر وہ کافی فوکس کرتے تھے، اپنی ہیلتھ اینڈ ویلنس پہ وہ غور کرتے تھے۔ تو آج میں بھی چاہتی تھی کہ آپ کی توجہ اس طرف دلاؤں، اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور میں چاہ رہی تھی کہ آپ بھی فوکس ہوں، اور ہم یہ دیکھیں کہ آخر فاسٹنگ میں ہماری باڈی کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جب ہم فاسٹ رکھتے ہیں تو ہماری باڈی کے اندر جو ہیلنگ اور جو ڈیٹاکس ہوتا ہے، اگر اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں گے تو پھر ہم اپنے جو پریونٹ موڈ کے اوپر جائیں گے، کیونکہ روزہ رکھ کے ہمیں تو لائسنس مل جاتا ہے کہ ہم جو مرضی کھائیں، لیکن آپ کو اپنی ویل بینگ، اپنے ہیلتھنس اور اپنے ویلنس کے لیے اس پہ غور کرنا پڑے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ فاسٹنگ میں ہوتا کیا ہے۔ آپ کا انسولین جو کہ گلوکوز ایک ہوتا ہے، آپ کے کھانے کے تھرو بلڈ میں آتا ہے، اس کو یہ ریگولیٹ کرتا ہے۔ جب گلوکوز نہیں ہوگا تو آپ کے انسولین کے لیولز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، اور آپ کا باڈی جو بلڈ کا شوگر ہے وہ بالکل صحیح ہو جاتا ہے، سٹیبل ہو جاتا ہے، اور یہ انٹرنلی پروٹیکٹ بھی کرتا ہے آپ کو تھراپیچو ڈائبٹیز، جو ڈائبٹیز 2 نمبر ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور ہارمون ہوتا ہے جو کہ ہیومن گروتھ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ آپ کے انٹرنل سیلف کیئر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ کی باڈی میں جو ٹیشوز ہوتے ہیں ان کو وہ مینٹین رکھتا ہے، اور آپ کے جو سیلولر ڈیمیج اور ریپیئر ہوتا ہے اس کو بھی وہ ٹھیک کرتا ہے۔ اور دوسرا، آپ کے جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جب ویسٹ اور جو آپ کی ریپیئرنگ ہے اس کے ذریعے ٹھیک ہو رہی ہے، تو جیسے ایک سرکل ہوتا ہے ریسائکلنگ کا، وہ ہماری باڈی کے اندر چل رہا ہوتا ہے، اور جو ہمارا امیون سسٹم ہے وہ بھی ہمارا ریبوٹ ہوتا ہے، چینج ہوتا ہے، اس کو بوسٹ ملتا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ہماری فیملیز کے اندر خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی کرونک النس چل رہی ہے، بیماریاں ہیں جیسے ڈائبٹیز ہے، کینسر ہے، ہارٹ ڈیزیز ہیں، اور وہ آپ کو آپ کے والدین کی وجہ سے فاسٹنگ سے آپ کے سیل مینیفیسٹ نہیں کرتے، مطلب کہ وہ ان کی وجہ سے آپ کی دوسری بیماریوں کا بھی رسک بہت حد تک کم ہو جاتا ہے، جیسے کہ دماغی بیماریاں جو ہمارے اندر ہیں، پارکنسنز ہو گئی، الزائمرز ہو گئی۔ ڈاکٹر مارک میڈیسن جو ہیں، یہ جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے ایک چیئر پرسن ہیں، انہوں نے ایک بہت ہی انٹینسو سرچ کی تھی، اور ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں بتایا کہ مطلب اگر آپ چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں آن لائن ان کی ریسرچ چیک کر سکتے ہیں کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں، فاسٹنگ ایک ایسا عمل ہے جس سے آپ کی دماغی بیماریاں لائک پارکنسن اور الزائمرز بھی، اس کا بھی رسک بہت حد تک کم ہو جاتا ہے۔ تو فاسٹنگ کے کمالات ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی باڈی کیسے رسپونڈ کرتی ہے، آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ کیسے ریبوٹ ہوتا ہے، اور آپ کیسے ڈیٹاکسیشن ہوتی ہے آپ کے اندر۔ تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی، لیٹس ناٹ سبٹاج دیٹ۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کی جو ہیلتھ، آپ کی باڈی کو بینیفٹ اس چیز سے مل رہے ہیں اس کو ہمیں لے کے چلیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم پورے طریقے سے ان چیزوں کو اپنائیں جس سے ہمارا امیون سسٹم اور ہمارا ہیلتھ جو ہے اس کو بینیفٹ مل سکتا ہے۔ سحری کو پریورٹی دیں، اور یہ ایک آپ کو پتہ ہے سننا بھی ہے، اور اٹس ویری امپورٹنٹ کہ سحری کے اندر جو آپ کھاتے ہیں آپ کے نیوٹرینٹس فوڈ ہوں، اور آپ پروسیس جنک فوڈ بالکل بھی نہ لیں، اور ریفائنڈ فلاور جیسے کہ گرین جو ہیں وہ ہیں آپ کا وائٹ آٹا اور شوگر، یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے صحیح نہیں ہیں۔ وقتی طور پہ تو آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن بعد میں یہ آپ کے شوگر جو ہے آپ سے کلاش کرتی ہے، اور اس طرح آپ کو جب آپ ڈیورنگ آپ کے روزے میں آپ کو فیل ہوتا ہے وتھڈرال، آپ کو سمٹمز فیل ہوتے ہیں، آپ کو فٹیگیو یعنی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، تو آپ نیوٹریئنٹس جو ہیں وہ آپ نے فوڈ لینے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اوٹ میل ہو گیا، آپ کے بینز ہو گیا، ایووکاڈو ہو گیا، آپ کا کناوا جو فیٹس ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں۔ پروٹین میں آپ اپنا چکن لیں، اپنی فش لیں، آپ اپنے لیے مفنز لیں، آپ ایسے اپنے میلز بنائیں جن کے انگریڈینٹس میں ہول فوڈ شامل ہو، جو کہ آپ کو صحت آپ کی پرووائڈ کر سکے، اور آپ اس کے اندر
اپنے آپ کو بیٹر فیل کریں گے، لائٹ ویٹڈ فیل کریں گے۔ اسی طرح ہم اپنی غذا میں فائبر، جو ہائی فائبر فوڈز ہیں وہ بھی شامل کریں گے، کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کانسٹیپیشن کا مسئلہ بھی آتا ہے، اور جب آپ رمضان کے شروع کے چند دنوں میں کئی لوگوں کو اس مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے، تو جب آپ اپنی غذا میں فائبر والی سبزیاں اور فروٹس جو ہیں ان کے اندر یہ پایا جاتا ہے، آپ یوز کرتے ہیں، اور آپ براؤن رائس لیتے ہیں، اور آپ کنووا فیٹس لیتے ہیں، تو اس کے ساتھ بھی آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے، اور آپ کو فلنس فیل ہوتی ہے، اور جیسے کہ یوگرٹ ہے وہ بھی ایک بہترین چیز ہے استعمال کرنے کے لیے۔ نیکسٹ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہماری ہے کہ ہم اوائڈ کریں سویٹس اور فرائیڈ تھنگس، مگر ہمارا جو پاکستانی کلچر ہے اس کے اندر تو ہم سموسے پکوڑے کھائے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتے۔ تو سب سے پہلے امپورٹنٹ بات یہ سن لیں کہ اسٹڈی کی گئی کہ 7 دن لوگوں کو صرف فرائیڈ چیزیں کھلائی گئیں، تو اس سے 68% جو تھا نا آپ کا ہارٹ فیلئر کا رسک بڑھا۔ تو ہم لوگ تو پورے مہینے ہی پکوڑے اور کھاتے ہیں، یہ سموسے وغیرہ رولز، تو ہمیں ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، ہمیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لائٹ ویٹڈ کام کریں۔ آئی نو کہ یہ بہت مشکل کام ہے کہ رمضان میں ہم پکوڑے اور سموسے سے دور رہیں، تو ہم 2 یا 3 دفعہ اس منتھ میں یہ لے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اوائڈ کریں اور کوشش کریں کہ یہ آپ کم ہی لیں۔ اور اب ہم چلتے ہیں پانی، یہ بھی بہت ضروری ہے، سمرز میں روزے آتے ہیں، ہمیں اپنی پانی کے کنزمپشنز کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور ہمیں پانی پینا چاہیے۔ ہم افطار کے وقت 2 گلاس پانی پئیں، جب ہمارا سحر کے وقت 2 گلاس پانی پئیں، اسی طرح جب ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم اپنے ساتھ ایک بوٹل رکھ لیں اور اسے سپ سپ کر کے پانی پیتے رہیں۔ تراویح جب ہم اہتمام کرتے ہیں یا ہم جس جگہ پہ عبادت کرتے ہیں وہاں بھی اپنے پاس ایک پانی کی بوٹل رکھیں، تاکہ یہ آپ کی ڈی ہائیڈریشن کو بچائے اور آپ کو ہائیڈریٹ رکھے، اور پانی پینا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح اب ہمارا نیکسٹ جو ٹپ ہے وہ ہے نیپ۔ یہ ایسے تو یہ ایک سنت ہے، تو مگر ہم لوگ سب لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اگر آپ اپنی روزے کے درمیان اگر 10 سے 15 منٹ کی نیپ لے لیتے ہیں، تو اس سے آپ کی جو عبادت کی سلیپلیس نائٹس ہیں اس کی آپ کو بہت زیادہ توانائی آپ کی باڈی کو ملتی ہے، اور ایک تو سنت بھی پوری ہوتی ہے اور دوسرا آپ کی تھکاوٹ بھی دور ہوتی ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، بی ایکٹیو۔ اب ہم بات کریں گے فزیکل ایکسرسائز کی۔ آپ اس کو بالکل بھی ڈراپ نہ کریں، جنٹلی آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، اٹ ڈپینڈ آن یو کہ آپ کس وقت کر سکتے ہیں۔ آپ سحری کے بعد چلے جائیں، آپ افطاری کے بعد چلے جائیں، تھوڑی دیر آپ جنٹل چکر لگائیں، تھوڑے سے واک کریں، اور اسی طرح کئی لوگ یوگا کرتے ہیں اور وہ اپنی پیاس اور بھوک کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو اٹ ڈپینڈس کہ آپ کوئی بھی میل لے کے آپ جنٹل ایکسرسائز کر سکتے ہیں اپنے ہیلتھ کو صحیح رکھنے کے لیے۔ اور آئی وانٹ ٹو اینڈ دس کہ اب رمضان شریف ہے، اور یہ مہینہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیلف ڈسپلن اور سیلف کنٹرول کے بارے میں ہی سکھاتا ہے، اور اٹ مینٹ ٹو بی کہ ہم اللہ کے قریب آئیں۔ تو اگر اللہ کے قریب آنا ایک صحت کو صحیح رکھنا بھی ہے کہ آپ مینٹین کریں، آپ اسپرچول ہیلتھ اپنی اور فزیکل ہیلتھ ان دونوں کے درمیان میں آپ ان کو لے کے چلیں، اور اگر آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ کی ہیلتھ ٹھیک ہوگی تو آپ بہتر طریقے سے عبادات کر سکیں گے، اپنی رسپانسبلٹیز نبھا سکیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ 5 چیزوں میں سے آپ جو ہیں اس میں سے ایک ہیلتھ بھی ہے، ان کی قدر کرو اس وقت تک جب تک کہ وہ آپ سے کھو نہ جائیں۔ تو ہمارا مین مقصد آج کی گفتگو میں یہی تھا کہ آپ کو اویئرنیس دی جائے کہ آپ نہ صرف اپنی روحانی بلکہ اپنی صحت کے بارے میں بھی خیال کریں، اور کچھ ایسی چیزوں کو اپنا کے کہ آپ جو ہے اپنی ہر چیز کو بیلنس کریں، اور آپ ونس ان وائل کوئی چیز بھی لے سکتے ہیں، مگر موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو تندرست ایکٹیو رکھیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ If you like it, subscribe it, share it, do comment and follow، اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو تک۔ اللہ حافظ۔